السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے تبلیغی جماعت کی کارگزاریوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ کچھ کام تھے، کچھ مصروفیات تھی، جس کی وجہ سے تبلیغی علماء کے بیانات تو اپلوڈ ہوتے رہے، لیکن کارگزاریوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے۔ کافی ساتھیوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ جب درمیان میں رکا تو کافی ساتھیوں نے میسیج بھی کیے کہ نہیں، ان کو لازمی شروع کیا جائے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ آج ایک کارگزاری سناتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ بڑی پیاری کارگزاری ہے کہ دیندار نوجوان کا تبلیغ کی برکت سے عالم بننے کے لیے نکلنا۔ یہ بڑی پیاری کارگزاری ہے، آخر تک سنیے گا۔ شاہ رخ آف راولپنڈی نے اپنی داستان یوں سنائی کہ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ ہمارا پورا خاندان دنیا دار ہے۔ میرے 2 بڑے بھائی ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے ایک جرمنی جبکہ دوسرا اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ میرے گھر والوں کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور مجھے بھی جنون کی حد تک شوق تھا، اور اسی شوق کے پیش نظر میں نے دن رات محنت کی اور چکلالہ کے ایک اسکول سے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے مکمل کیا۔ پھر قائد اعظم کالج راولپنڈی میں داخلہ لیا اور اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں بھی محنت سے پڑھائی کی اور FSc میڈیکل اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ جب میں کالج میں آیا تو جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکا تھا، اور ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ میں بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا، اور انڈین اور انگلش فلمیں دیکھنا، انگلش میوزک سننا اور پاپ سنگر کے گانے سننا اور گانا میرا محبوب ترین مشغلہ بن گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا میرا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میں داڑھی شیو کرتا تھا اور پینٹ شرٹ پہنتا تھا۔ نماز تو صرف جمعے کے دن کی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کبھی مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ اسلامیہ قاری سعید الرحمن مدہ ظلہ کے مدرسے میں جاتا، اور وہاں جا کر ایک چیز مجھے بہت متاثر کرتی تھی، اور وہ وہاں کے طلباء تھے۔ اللہ اکبر! ان کی شلوار، قمیص، عمامہ، داڑیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ دین سے تو میں اس لیے متاثر نہیں تھا کہ میں دین کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ پھر جب رمضان آیا تو میں نے سوچا کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ حضرت مکرم سعید الرحمن کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا۔ اس دوران وہاں کے ایک تبلیغی طالب علم شہاب الدین وزیرستان والے سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے دین کی دعوت دی اور کہا، تمہارے سارے بھائی ڈاکٹرز ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ تم عالم دین بن جاؤ۔ کتنی پیاری دعوت دی ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ عالم بننے کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور صرف اعتکاف کے لیے آیا تھا۔ وہ طالب علم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے اور دن رات مجھے دعوت دینا شروع کر دی۔ ایک دن میرے والد صاحب آئے تو میں نے ان کی ملاقات شہاب الدین سے کروائی۔ گفتگو کے دوران شہاب الدین نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے ڈاکٹرز ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک بیٹا عالم بن جائے۔ میرے والد صاحب تو بہت خوش ہوئے، لیکن میں پریشان تھا۔ خیر جب اعتکاف مکمل ہوا تو قاری سعید الرحمن مدہ ظلہ نے تمام معتکفین کو جمع کیا اور اجتماعی دعا کروائی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ انہیں عالم بعمل بنائے۔ حضرت نے دعا کی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور عید الفطر بخیر اور عافیت گزر گئی۔ عید کے بعد میں دوبارہ اپنے معمولوں میں مشغول ہو گیا اور دنیا داری کے تقاضے پورا کرنے لگا۔ اسی دوران رائے کے ایک طالب علم مولوی ظفر اقبال اس مدرسے میں آئے۔ اللہ اکبر! شہاب بھائی نے میرا تعارف پہلے ہی کروا دیا تھا، چنانچہ وہ بھی مجھے روزانہ دین کی دعوت دیتے، خاص طور پر علم کے فضائل بیان کرتے، لیکن ابھی تک میرا دل دین کی طرف راغب نہیں ہوا تھا۔ میں پڑھائی کے اختتام پر تھا، صرف سالانہ امتحانات باقی تھے۔ کامیابی کے لیے میں دن رات محنت کرتا اور مصروف رہتا تھا۔ ایک رات میں امتحانات کی تیاری کر رہا تھا کہ کافی رات گزر گئی اور مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے۔ چنانچہ میں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن جو ہی میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے خیالات آنے لگے، جیسے ابھی میرا انتقال ہو گیا ہے، لوگ میرا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور مجھے دفن کیا جا رہا ہے۔ مجھے انتہائی خوف محسوس ہوا، پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح میں نے والدہ سے اپنا خواب بیان کیا تو والدہ نے کہا تمہارا وہم ہے، مجھے تسلی وغیرہ دے کر رخصت کر دیا۔ دوسری اور تیسری رات بھی یوں ہی ہوا تو میں نے مدرسہ کے قاری نصیر احمد کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، نماز وغیرہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد میں اپنے چچا زاہد مسعود صاحب کے پاس گیا جو کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک میں سال بھی لگایا ہے۔
انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے اوپر اثرات ہیں، انہوں نے دم وغیرہ کیا اور الحمدللہ میں صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ بھائی شہاب الدین کو بتایا تو وہ حیران ہوئے اور بڑی نرمی سے مجھے دعوت دینے لگے۔ میں نے جب چلے کا ارادہ کیا تو میرے گھر میں اختلاف ہو گیا۔ والدہ کہنے لگی تم مسجد میں جاتے ہو، تبلیغی تمہارا دماغ خراب کرتے ہیں، مسجد جا کر نماز پڑھ کر فوراً گھر آ جایا کرو۔ انہوں نے مجھے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ دیکھو یہ دعوت والا کام جو ہے یہ سن کر چلنے والا کام نہیں ہے، اس کے اندر آپ چلیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ دعوت والا کام کتنا عظیم الشان کام ہے۔ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، صرف ایک مسلک، صرف علماء، صرف تبلیغ والے، صرف مفتی مولوی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک دن جماعت کے ساتھی مجھے اپنے ساتھ گشت پر لے گئے اور مجھے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ تمہاری والدہ کا دل نرم ہو جائے۔ چنانچہ میں دعا مانگتا رہا۔ 8 جون کو ہمارا آخری پرچہ تھا، جبکہ 14 جون کو ہماری جماعت روانہ ہو رہی تھی، لیکن میری والدہ کی اجازت نہیں تھی۔ ساتھیوں نے کہا کہ اپنی والدہ کو راضی کر لو۔ اس سے پہلے زکریا مسجد جو راولپنڈی کا مرکز ہے، زکریا مسجد میں شب جمعہ میں گیا اور پھر الحمدللہ زندگی ہی بدل گئی۔ ٹی وی دیکھنا، داڑھی کٹوانا، پینٹ شرٹ پہننا چھوڑ دیا اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھتا تھا۔ گھر والے میرے اس تبدیلی پر سخت ناراض تھے اور مجھے سمجھاتے رہے۔ والدہ کہتی رہی کہ ہم نے تمہیں مولوی نہیں بنانا بلکہ ڈاکٹر بنانا ہے۔ ساتھیوں نے دن رات محنت کی اور میرا ذہن بنتا چلا گیا۔ آخر 13 جون آ پہنچا، لیکن میری تیاری بالکل نہیں تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کل تمہاری جماعت روانہ ہو رہی ہے، لیکن تم نے بالکل تیاری نہیں کی۔ میں نے کہا کہ آپ کی اجازت کے بغیر جماعت والے مجھے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے میری بات سنی اور پھر مجھے اجازت دے دی۔ اللہ کے فضل سے میں نے 4 ماہ لگائے۔ ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے میں نے میڈیکل کا ارادہ چھوڑ دیا اور دارالعلوم کراچی میں اس سال آیا ہوں اور درجہ اولی میں پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے جو میری پہلی زندگی تھی وہ بہت خراب بیکار تھی۔ مجھے میرا مقصد حیات اب سمجھ میں آیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو کیسے تبلیغ کی وجہ سے لوگ بدلے ہیں، سادہ سادہ لوگ ہوتے ہیں تبلیغ والے، بس یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی اطلاع کریں۔ اسی لیے آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خود پہلے تو یہ کوشش ہو کہ خود اس جماعت میں، اس کام میں وقت لگائیں۔ اگر خود وقت نہیں لگا سکتے، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جماعت آ جاتی ہے، ان کی ضرور نصرت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کچھ سنیں، ان کی بات سنیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، کس لیے وہ اس آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار سب چیزوں کو چھوڑ کر، کاروباروں کو چھوڑ کر وہ کیا مقصد لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اس سے بدلے گی۔ آج ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی میں دیندار بن جاؤں، جنت ہم سب چاہتے ہیں، لیکن جنت والے اعمال ہمارے لیے کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس جماعت میں، اس دعوت والے کام میں وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور یہ ترتیب سے تھوڑا تھوڑا کر کے 100 روزہ لگا لیا، شب جمعے پہ چلا گیا، قریبی مرکز چلا گیا، علماء سے ملاقات کر لی، پھر کبھی اجتماع پہ چلا گیا، کبھی جوڑ پہ چلا گیا، اور پھر اس طرح کرتے کراتے انشاءاللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ 4 مہینے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جب 4 مہینے لگ جائے اس کے بعد پھر آپ سال کے لیے بھی جا سکتے ہیں، 7 مہینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اندرون بیرون کے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس کام کا ساتھ دیں، اور اسی کام سے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن ہوگا اور پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔